العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما. أما بعد ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. استعانہ اور استغاثہ کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے استعاذہ کا ذکر فرمایا. اور شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ اور استعاذہ کی دلیل قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ أَعُوذُ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الفلق ہے اور قل أعوذ برب الناس ہے. استعاذہ باب استفعال سے استعاذ يستعيذ استعاذہ، استفعل يستفعل استفعالا فهو مستفعل، واستفعل يستفعل استفعالا فهو مستفعل. استعاذ يستعيذ استعاذة فهو مستعيذ، اس میں فاعل مستعیذ آئے گا. اور استعیذ یستعاذ استعاذة فهو مستعاذ، مستعاذ اس میں مفعول آئے گا. مستعیذ استعاذہ چاہنے والے شخص کو کہیں گے ہم، اس میں فاعل. اور مستعاذ جس سے پناہ لی جائے، وہ ہے کہ ہمارے پاس لفظ جو ہے وہ ہے مستعیذ، مستعاذ اور استعاذہ. مستعیذ پناہ چاہنے والا، مستعاذ جس سے پناہ چاہی جائے، اور استعاذہ پناہ کو کہیں گے ہم.
استعاذہ التجا کو کہتے ہیں. استعاذہ التجا اعتصام اور تحرز. التجا یہ التجا یلتجو التجا سے ہے باب افتعال, اور اعتصام اعتصم یعتصم اعتصام باب افتعال سے, اور تحرز یتحرز تحرزا یہ باب تفعل سے. یہ تینوں الفاظ جو ہیں التجا اعتصام اور تحرز یہ بچاؤ کا معنی دیتے ہیں. جب ہم اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے استعاذہ کو, تو اس میں جو ہے بچاؤ کا طلب, جس شخص سے آدمی بچے, جس شخص کے سہارے آدمی بچے اس کو مستعاذ کہیں گے. یعنی جس شخص سے پناہ چاہی جائے, جس شخص کی پناہ میں آیا جائے اس کو مستعاذ کہیں گے. اور استعاذہ جو ہے استعاذہ یہ اوز سے ہے, عین واو اور ذال. اوز مانے پناہ. اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ ایسے شخص سے بھاگیں جس سے آپ کو ڈر ہے, اس شخص کی طرف جو اس شخص سے آپ کو بچا سکے. بھاگنا اس شخص سے, اس چیز سے جس چیز سے آپ کو ڈر ہو, اس شخص کی طرف بھاگنا جو آپ کو اس چیز سے بچائے جس کا آپ کو ڈر ہے. الحرب من شیء تخافه الى من يعصمك منه, یہ استعاذہ کی حقیقت ہے. الحرب بھاگنا, من شیء تخافه ایسی چیز سے جس چیز سے آپ ڈرتے ہو, الى من يعصمك منه اس شخص کی طرف جو آپ کو اس چیز سے بچائے. جب ہم کہیں گے الاستعاذۃ باللہ, الاستعاذۃ باللہ جب ہم کہیں گے تو اس کے معنی ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کی طرف پناہ پکڑنا, اللہ رب العالمین کی طرف پناہ لینا, اللہ تعالی کو تھامنا, اور اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالی میرے لیے کافی ہے, اور اللہ تعالی کی حمایت پوری ہے, اللہ تعالی ہی کی حمایت پوری ہے تمام شرور اور فتن اور باقی چیزوں سے. تو گویا کہ اللہ کی پناہ لینے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ہی بھروسہ کریں, آپ اللہ کو ہی کافی جانیں کہ وہی ہر چیز سے, ہر شر سے آپ کو بچا سکتا ہے. تو یہ جو استعاذہ ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, اللہ ہی میرا بچاؤ ہے, اور اللہ ہی مجھے
مجھے ہر چیز سے بچائے گا جس چیز سے مجھے ڈر ہو، چاہے وہ جو بھی چیز ہو. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے استعاذہ. الاستعاذۃ باللہ، الاستعاذۃ باللہ، اللہ کی پناہ لینا. اللہ کی پناہ لینا، اللہ کے ما سوا ہر اس چیز سے جس کا آپ کو ڈر ہو. تو یہ استعاذہ باللہ یہ قلبی عبادت ہوئی. یہ قلبی عبادت ہوئی ان عبادات میں سے جن عبادات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. یہ ان عبادات میں سے ہے جن عبادات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور جب تمہیں کوئی کچوکا لگے شیطان کی طرف سے تو تم اللہ کی پناہ حاصل کرو، تم اللہ سے پناہ مانگو. اسی طرح سے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بس جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ اللہ کی پناہ چاہیں مردود شیطان سے. فتح المجید میں ہے، فتح المجید میں ہے وقد اجمع العلماء على انه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقد اجمع العلماء، علماء کا اس بات پر اجماع ہے على انه لا تجوز الاستعاذة بغير الله کہ اللہ کے بغیر کسی اور کی پناہ مانگنا درست نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. اس پہ علماء کا اجماع ہے. کیونکہ مصیبتوں کو دور کرنے والا، مشکلات کو اٹھانے والا، پریشانیوں کو ستیہ ناش کرنے والا رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے وہ؟ من یجیب المضطر، جو بے چین کی دعا سنتا ہے، جو بے چین شخص کی دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو مصیبت کو ٹالتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ زندگی جو ہے، انسانی زندگی آفات اور بلیات سے گھری ہوئی ہے. انسانی زندگی آفات اور بلیات سے گھری ہوئی ہے. آفات اور بلیات سے انسانی زندگی کا گھرا ہوا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ناچار ہے اور انسان بے بس ہے.
انسان تو تب بچے گا جب اللہ بچائے گا، انسان تو تب نجات حاصل کرے گا جب اللہ اسے نجات دے گا، ورنہ قدم قدم پر آفتیں ہیں، قدم قدم پر بلیات ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، لہو معقبات، معقب عقب یعقب تاخیر سے معقب اسم فاعل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے معقبات ہیں، یعنی انسان کے آگے اور پیچھے فرشتے ہیں، من بین یدیہ ومن خلفہ، جو اس کے آگے اور پیچھے چلتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کو اللہ رب العالمین کی کسی آفت سے کیا ہے حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کسی آزمائش سے اس کی جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کا بچاؤ کرتے ہیں۔ تو زندگی، انسانی زندگی جو ہے یہ آفات اور بلیات سے گھری ہوئی ہے۔ ہر انسان کے جن اور انسانوں میں سے دشمن موجود ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی دشمن ضرور ہیں۔ ان کا سرخیل، دشمنوں کا سرخیل جو ہے وہ ہے ابلیس۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس اس کو اپنا دشمن جانو۔ تو گو کہ سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور اس کے علاوہ شیاطین الانس والجن میں سے بہت سارے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا کہ ہر نبی کے جن اور انسانوں میں سے دشمن ہوئے ہیں، ہر نبی کے۔ نبی تو کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہوا کرتی ہے، نبی تو کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہوتی ہے، لیکن اس سب سے افضل ترین شخصیت کے بھی دشمن تھے، دشمن ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، شیاطین الانس والجن، جن اور انسان کے شیطانوں میں سے، یعنی انسانی شیطان اور جنی شیطان، یوں ہی بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے کو کیا ہے، ایک دوسرے کو باتیں بتاتے ہیں، زخرف القول، فضول کی باتیں، غرورا، دھوکے سے۔ تو نبیوں کے بھی دشمن تھے، شیطانوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، انسانی شیطان بھی اور جنی شیطان بھی۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی جو وارثین ہیں، ان کے متبعین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہ بھی آزمائش سے دوچار ہوں گے، انہیں بھی شیطانی اور شیطان جو ہے، انسانی شیطان اور شیطانی شیطان، جنی شیطان کیا کریں گے، وہ ان کو آزمائیں گے، وہ ان کو کیا ہے، یہ ان کے لیے رکاوٹیں بنیں گے۔ یہ ہوگا، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ قائم فرمایا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اختتام ہوا، نبوت اور رسالت کا
اختتام ہوا، اب نبی نہیں آئے گا، اب پیغمبر نہیں آئے گا، اب کیا ہوگا؟ اب علماء ہوں گے، اب علماء جو ہیں وہ ہوں گے، اور علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کس چیز کے؟ انبیاء علیہ السلام نے اپنی وراثت میں دینار اور دراہم نہیں چھوڑے. انما ورثوا العلم، انہوں نے اپنے پیچھے علم چھوڑا، علم نبوت، علم رسالت. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جو شخص علم کو سیکھے تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے حظ وافر، بہت بڑا حصہ لیا. اس میں ایک دقیق نقطہ یہ بھی ہے اس حدیث کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسولوں کا لفظ نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ رسولوں کے وارث ہے، فرمایا انبیاء کے وارث ہیں. علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہے وہ مستقل بشریعہ نہیں ہوتے، انبیاء پر کتابیں نازل نہیں ہوتی، کتابیں جو نازل ہوتی ہیں وہ رسولوں پہ نازل ہوتی ہیں. انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام ہے سابقہ رسولوں کی شریعت کو آگے بڑھانا. یعنی انبیاء جو ہوتے تھے، انبیاء یہ کہتے تھے کہ وہ رسولوں کی شریعت کو آگے بڑھاتے تھے. مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے وہ بہت عرصہ تک تورات ہی کی تبلیغ کرتے رہے، تورات ہی ان کی کتاب تھی، وہ تورات ہی کی تبلیغ کرتے رہے. تو اسی طرح انبیاء جو آتے تھے، انبیاء آتے تھے سابقہ شریعت کی تبلیغ کے لیے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی جو تعداد ہے لگ بھگ 1,20,000 انبیاء گزرے ہیں، جس میں رسول صرف 313 گزرے ہیں، رسول صرف 313 اور بقیہ جو ہے وہ انبیاء گزرے ہیں. تو انبیاء کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ رسولوں کی شریعت کو آگے بڑھائیں. ہوتے وہ بھی نبی تھے، وہ بھی رسول تھے، لیکن ان کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ ان کو یہ حکم ہوتا تھا کہ آپ سابقہ نبی کی، سابقہ رسول کی شریعت کو آگے بڑھائیں. تو اسی طرح علماء جو ہیں، علماء کا کام ہے کہ وہ کیا کریں؟ علماء انبیاء کی شریعت کو آگے بڑھائیں. انبیاء علیہ السلام کی طرح علماء جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کو آگے بڑھائیں گے. یعنی وہ مستقل شریعت نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ انبیاء علیہ السلام کے مشن پر، کے طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام ہی آگے بڑھائیں گے. تو جس طرح انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں میں سے دشمن بنائے تھے، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے مشن پہ کام کرنے والوں کے بھی انسانوں میں سے اور جنوں میں سے شیطان پیدا ہوں گے. یہ ہوگا کیونکہ انبیاء کے مشن پہ کام کرنے والے ضرور ان سے جو ہے ان کو پالا پڑے گا. تو وہ کہ کسی بھی مخلوق کو جب سب سے افضل لوگ، سب سے اچھے لوگ جو ہیں کائنات کے اندر، ان کے بھی جنوں اور انسانوں میں سے دشمن موجود ہیں، تو اس کے علاوہ بقیہ مخلوقات کی تو بات ہی نہیں. اور چارہ ہی نہیں ہے کسی مخلوق کو کہ وہ اللہ رب العالمین سے پناہ نہ لے، وہ اللہ رب العالمین سے پناہ نہ مانگے، وہ اللہ رب العالمین سے حمایت کی درخواست نہ کرے. انسان اور جنوں کے شرور سے، انسانوں اور جنوں کے شرور، ان کی شرارتوں سے وہ اللہ رب العالمین سے حمایت کا جو ہے کیا ہے سوال کرے. الہی میری حمایت فرما، شیطانوں کے شر سے میری حمایت فرما، مجھے بچا انسان اور جن کے شرور سے.
سے زندگی میں پیش آنے والی ان چیزوں سے جو چیز کیا ہے ناپسندیدہ ہیں، زندگی میں آنے والے آفات سے میری حفاظت فرما۔ یہ ضروری ہے کہ آدمی کیا کرے، آدمی اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے۔ اب جس شخص نے اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے شرور و فتن، مجھے آفات و بلیات سے، مجھے مشاکل اور محن سے، پریشانیوں سے اور ساری ان ساری چیزوں سے جو میری زندگی میں مجھے پیش آئیں گی، ناپسندیدہ چیزیں، ان سے مجھے صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے، پھر اس نے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی، تو اس نے گویا کی بہت بڑی عبادت انجام دی، اس نے گویا کی بہت بڑی عبادت قلبی انجام دی، اس نے گویا کی بہت بڑی عبادت انجام دی، عبادت قلبی جو کہ دلی عبادت ہے، وہ اس نے انجام دی کہ جس کا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کئی جگہ پر حکم دیا ہے۔ استعاذہ کا حکم اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر، قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پہ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر پناہ مانگنے کا حکم بہت ساری جگہوں پہ دیا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ استعاذہ کی دلیل ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل فعل امر ہے، فعل امر، اور اس کا فاعل جو ہے وہ ہے ضمیر مستتر، پوشیدہ ضمیر ہے لفظ قل میں، وہ ہے انت۔ قل یعنی آپ کہیں، اور یہ خطاب جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کہیں متعوذا، پناہ چاہتے ہوئے، پناہ مانگتے ہوئے آپ کہیں۔ اور یہ خطاب جو ہے یہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات سے ہے، پوری امت سے ہے۔ مخاطب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس خطاب میں پوری کائنات جو ہے وہ شامل ہے کہ آپ کہیں، کیا کہیں آپ؟ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ، میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، برب باہر بھی جر، اور رب جو ہے رب مجرور مضاف، الخلق مضاف الیہ، الفلق مضاف الیہ، فلک کے رب سے، فلک کے رب کی پناہ لیتا ہوں میں۔ فلک صبح کا نام ہے، صبح کو کہتے ہیں فلک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالق الاصباح، صبح کو روشن کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں فالق الاصباح، صبح کو روشن کرنے والا اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو فلق، برب الفلق، یعنی صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور میں پناہ چاہتا ہوں رب سے، کس کے؟ لوگوں کے رب سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معوذتین کے بارے میں کہا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بن عامر سے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حافظ قرآن تھے۔ یہ ان صحابہ میں سے جو حافظ تھے جنہوں نے پورا قرآن جو ہے وہ حفظ کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ یہ پہلے چرواہے تھے، پھر انہوں نے اپنا ریوڑ چھوڑ دیا اور انہوں نے مدینہ جو ہے سفر کیا، مدینہ پہنچے اور پھر وہاں اصحاب الصفہ میں شامل ہوئے اور پھر قرآن پورا حفظ کیا انہوں نے، اور پھر یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں مصر کے گورنر بنے۔ تو عقبہ بن عامر جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے نبی علیہ السلام نے فرمایا معوذین کے بارے میں الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یر مثلہن قط، آپ کو نہیں معلوم؟ عقبہ بن عامر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو نہیں معلوم ان آیات کے بارے میں جو آج رات کو نازل ہوئی؟ ان آیتوں جیسی کوئی آیت کبھی دیکھی نہیں گئی۔ پھر آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 814، حدیث نمبر 1
اور صفحہ نمبر 558، حدیث نمبر 814 جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 558 صحیح مسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر کی حدیث رضی اللہ عنہ۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے معوذتین کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ ایسی دو آیتیں ہیں، دو صورتیں ہیں کہ جن جیسی صورت کو کبھی نازل نہیں ہوئی۔ مسلمان کو چاہیے کہ صبح اور شام ان دونوں سے استعاذہ، چاہے ان دونوں کو پڑھے، ان دونوں کو سمجھ کے پڑھے، ان دونوں صورتوں کو اچھی طرح وہ کیا کرے، ان کو پڑھے، کیونکہ یہ شرور، آفات اور بلیات سے اس کی حفاظت ہے۔ رات اور دن میں اس پر آنے والی مصیبتیں، اس پر آنے والی بلیات، آزمائشیں، شرور و فتن، ان سے یہ بہترین حفاظت ہے۔ نبی علیہ السلام نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ وہ ان دونوں سے تعوذ حاصل کیا کرے، ان دونوں سے جو ہے کیا ہے استعاذہ کرے، اور فرمایا ان سے تعوذ بہما عقبہ، ان دونوں سے تم پناہ حاصل کرو، ان دونوں سے تم تعوذ سیکھو۔ فما تعوذ متعوذ بمثلہما، ان دونوں صورتوں کی طرح کسی شخص نے کسی پناہ گاہ سے پناہ نہیں چاہی، کسی پناہ چاہنے والے نے ان دونوں صورتوں جیسی پناہ کسی اور سے نہ چاہی۔ یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر موجود ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو لایا ہے، حدیث نمبر 1463، حدیث نمبر 1463، حدیث نمبر 1463، 1463 حدیث نمبر، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73۔ تو اس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جیسی پناہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے استعاذہ کرنا بندے کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کھانے اور پینے اور لباس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یعنی ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے استعاذہ کرنا، ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے پناہ لینا اللہ رب العالمین کی، یہ کھانے پینے اور لباس سے زیادہ اہم ہے۔ کھانے پینے اور لباس، الطعام والشراب واللباس، کھانے پینے اور پہننے کی حاجت سے زیادہ ان دو صورتوں کے ذریعے پناہ حاصل کرنا ہے۔ یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ بدائع الفوائد میں ذکر کیا ہے، یہ قول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 199۔ بدائع الفوائد، ایک کتاب ہے ابن قیم کی الفوائد، دوسری ہے بدائع الفوائد۔ الفوائد الگ ہے اور بدائع الفوائد الگ ہے۔ بدائع الفوائد جو ہے یہ 4 جلدوں پہ ہے، اور الفوائد 1 جلد پر ہے موجود کتاب۔ المہم ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو صورتوں کے ذریعے سے استعاذہ کرنا یہ کھانے پینے اور پہننے سے زیادہ اہم ہے، اس کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کی انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی متصف ہے قوت سے، عزت سے۔ جو شخص اللہ رب العالمین سے پناہ لے اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، نقصان اس سے ٹل جائے گا، چاہے نقصان کے اسباب چھا چکے ہوں، چاہے نقصان پہنچنے کے اسباب چھا چکے ہوں، پھر بھی جب اللہ رب العالمین سے پناہ چاہے گا تو وہ اللہ رب العالمین طاقت رکھتا ہے کہ وہ ان مصیبتوں کو پاش کر دے، ان تکالیف کو ختم کر دے، ان پریشانیوں کو دور کر دے، اور ان سارے نقصانات کو جو آنے والے ہیں، جس کے اسباب مکمل ہو چکے ہیں، ان کو ختم کرے۔ اللہ رب العالمین کو طاقت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلا، کہ جو شخص کسی جگہ پڑاؤ کرے، فقال
اور اس نے کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات سے۔ تو کیا ہوگا؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، حتی یرتحل من منزلہ ذلک، یہاں تک کہ اس جگہ سے وہ کوچ نہ کرے، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کرے، تب تک کیا ہوگا؟ تب تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اگر کسی شخص نے اس مکان، اس جگہ پہ پڑاؤ کے وقت یہ کلمات کہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2708، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 280، صفحہ نمبر 2080۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو یہاں پر استعاذہ کے بارے میں جو ہے کیا ہے؟ استعاذہ کا حکم ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے اس کو کوئی جو ہے چیز نقصان نہیں دے گی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا خبر صحیح، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، وقول صادق، یہ سچا قول ہے، علمنا صدقہ دلیلا و تجربۃ، ہم نے دلیل کے طور پر بھی اس کی سچائی کو دیکھا اور تجربے کے طور پہ بھی ہم نے اس کو دیکھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں فإنی منذ سمعت هذا الخبر، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، عملت علیہ، میں نے تب سے اس حدیث پہ عمل کیا، یعنی میں جب بھی کہیں پڑاؤ کرتا تو میں عمل کرتا اس پر، اور فلم یضرنی شیء، تو مجھے کسی چیز نے جو ہے نقصان نہیں دی، اور الی ان ترکتہ، یہاں تک کہ فرماتے ہیں ایک دن مجھ سے یہ چھوٹ گئی، میں نے یہ دعا جو ہے نہیں کہی، میں نے یہ استعاذہ نہیں کیا، فلدغنی اقرب بالمہدیہ، تو مہدیہ، مہدیہ ایک جگہ کا نام ہے، مہدیہ یہ اندلس میں ایک جگہ ہے اسپین میں، تو کہتے ہیں میں مہدیہ میں تھا، میں نے اس دعا کو چھوڑا تو نتیجہ کیا نکلا کہ مجھے بچھو نے ڈنک مارا۔ میں نے غور کیا اپنے آپ میں، تو میں اس دعا کو وہاں اترتے وقت جو ہے پڑھنا بھول گیا تھا، تو اس لیے مجھے جو ہے یہ نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ ابن قیم یہ واقعہ جو ہے قرطبی کا، یہ فتح المجید میں مذکور ہے، شرح کتاب التوحید صفحہ نمبر 190 پہ موجود ہے یہ جو ہے واقعہ۔ تو مخلوق جو ہے وہ ضعیف ہے، مخلوق کمزور ہے، اسے تکلیف آ سکتی ہے، اس کی زندگی وہ ٹھیک نہیں ہو رہ سکتی، مگر جب وہ اللہ رب العالمین سے کیا ہے پناہ چاہے، اللہ رب العالمین سے جب وہ کیا ہے پناہ مانگے، اور جب وہ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی پناہ میں لے گا۔ بندے پہ واجب ہے کہ وہ جانے کہ نفع اور نقصان جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کہ جو شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کی تمنا پوری نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا، اگر اللہ چاہے گا تو پوری ہوگی، اور اللہ نہ چاہے تو کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، جان لو کہ اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ آپ کو نفع پہنچائے کسی ایسی چیز کے بارے میں جس چیز کا نفع اللہ رب العالمین نے آپ کو جو ہے نہیں لکھا ہے، تو لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وہ آپ کو وہی نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے لکھا ہے، اور اگر وہ جمع ہو جائیں کہ نقصان پہنچائیں وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے لکھا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے سنن ترمذی کے اندر، اور حدیث نمبر 2516 جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 385 عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث
ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو اس کا جو ہے بقیہ ہے اور بھی اس کی کچھ جو ہے کلام باقی ہے. اس کا پر انشاءاللہ یہ اگلے درس میں ہوگا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے وہ سوال کر سکتے ہیں.